الواحد القهار، والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى صاحبه في الغار والمزار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي. رواه الإمام الهمام البخاری فی صحیحہ. خدا کا بندہ، نبی کا دل پر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، کوئی نہیں ہے تیرے برابر. صدیق اکبر، صدیق اکبر، کوئی بھی مشکل کبھی جو آئے، یقین تیرے عمل سے آئے. کوئی بھی مشکل کبھی جو آئے، یقین تیرے عمل سے آئے. تو مسکراتا ہے گھر لوٹا کر. صدیق اکبر، صدیق اکبر. نہایت واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج آپ حضرات کی خدمت میں جس موضوع سخن کو لبوں کی زینت بنا کے حاضر ہوا، وہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ 90 فرامین کی روشنی میں. سامعین ذی وقار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے سب سے زیادہ جس شخصیت نے فیض پایا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لسان نبوت سے بارہا آپ کے فضائل بیان فرمائے. چنانچہ انہی فضائل میں سے چند نمایاں فضائل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر مومن ہیں. نمبر 2 محسن ہیں. نمبر 3 صدیق ہیں. نمبر 4 عتیق ہیں. نمبر 5 جنتی ہیں. جہاں تک تعلق ہے پہلے 90 فرمان کا، سیدنا صدیق اکبر مومن ہیں. روایت صحیح مسلم کی ہے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، جس میں ہے بھیڑیے کے تکلم پہ لوگوں نے تعجباً سبحان اللہ کہا. اللہ کے نبی نے فرمایا: فَإِنِّي أُؤْمِنُ بِذَلِكَ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. میں بھی اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں، ابو بکر و عمر بھی اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں. حالانکہ یہ دونوں حضرات اس وقت موجود نہیں تھے. اللہ کے نبی کا بلا ان حضرات کے سنے، بلا ان حضرات کے دیکھے ایمان کی گواہی دینا کمال ایمان کی علامت ہے. جہاں تک تعلق ہے آپ کے دوسرے وصف کا، سیدنا صدیق اکبر محسن ہیں. روایت صحیح بخاری کی ہے. راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا: ان امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابو بکر. بلا شبہ اپنی مصاحبت اور اموال کے ذریعے تمام لوگوں سے بڑھ کے مجھ سے محبت کرنے والے حضرت ابو بکر ہیں. جہاں تک تعلق ہے آپ کے تیسرے وصف کا، جو اللہ کے نبی کی زبانی آپ کو ملا ہے، وہ یہ ہے کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق ہیں. روایت صحیح بخاری کی ہے. راوی حضرت انس ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر و عمر اور حضرت عثمان علیہم الرضوان احد پہاڑ پہ چڑھے تو وہ ہلنے لگا. اللہ کے نبی نے فرمایا: اثبت یا احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان. اے احد تھم جا، توقف کر، اس لیے کہ اس وقت تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں. سامعین محترم، یہاں ایک اعتراض کا جواب دیتا چلوں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں سب سے بڑا صدیق تو علی ہے. روایت تمہاری کتاب سنن ابن ماجہ میں موجود ہے. حضرت علی فرماتے ہیں: انا الصدیق الاکبر، سب سے بڑا صدیق میں ہوں. لا یقولها بعدی الا کذاب، میرے بعد اس فضیلت کا دعوے دار جھوٹا شخص ہی ہوگا. میں نے کہا: نالہ شدا تو سنا ہنس ہنس کے، اب ذرا جگر تھام کے بیٹھ، میری باری آئی ہے. اس روایت سے استدلال ہرگز درست نہیں ہے، اس لیے کہ الموضوعات میں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ روایت موضوع ہے. اس کو گھڑنے والا عباد بن عبداللہ ہے. اور امام بخاری کے جلیل القدر استاد امام علی بن المدینی فرماتے ہیں یہ عباد بن عبداللہ ضعیف الحدیث تھا. حالانکہ اس سے ہٹ کے اگر دیکھیں
صحیح اور صریح روایات موجود ہیں جو حضرت ابوبکر کے صدیق ہونے پہ دلالت کرتے ہیں۔ ایک تو وہ جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت انس کے حوالے سے میں پیش کر چکا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ۔ دوسری روایت المعجم الکبیر للطبرانی جلد اول صفحہ 22 پہ موجود ہے۔ حضرت حکیم بن سعد رحمۃ اللہ علیہ قسم اٹھا کے یہ فرماتے ہیں، حضرت علی کو میں نے حضرت حکیم بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے حضرت علی کو قسم اٹھا کے یہ فرماتے ہوئے سنا، حضرت ابو بکر کا لقب صدیق آسمان سے اتارا گیا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، اس کو صدیق ہی مرتضیٰ نے کہا، یوں ہی صدیق سب اولیاء نے کہا۔ میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ مانے وہ زندیق ہے۔ معزز دوستو، جہاں تک تعلق ہے چوتھے نبوی فرمان کا، سیدنا حضرت ابوبکر عتیق ہیں۔ روایت در الصحابہ فی مناقب القرابۃ والصحابہ صفحہ 147 پہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر کی طرف دیکھا، فرمایا ھذا عتیق اللہ من النار، یہ جہنم سے اللہ کے عتیق اور آزاد کرتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے پانچویں اور آخری نبوی فرمان کا، تو حضرت ابوبکر جنتی ہیں۔ روایت صحیح بخاری کی ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان شخصیات کا تذکرہ فرمایا جنہیں جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا، فرمایا اگر نمازی ہیں تو باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، اگر مجاہد ہیں تو باب الجہاد سے پکارا جائے گا، اگر روزے دار ہیں تو باب الریان سے پکارا جائے گا، اگر صدقہ خیرات کرنے والے ہیں تو باب الصدقہ سے پکارا جائے گا۔ حضرت ابوبکر نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، جسے ان دروازوں سے پکارا جائے اسے پھر کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی، لیکن کیا کوئی ایسی شخصیت بھی ہوگی جسے جنت کے سبھی دروازوں سے پکارا جائے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، نعم وارجو ان تکون منہم یا ابا بکر، ہاں اے ابو بکر، مجھے امید ہے آپ انہی میں سے ہوں گے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں، صدیق اکبر تیری صداقت پہ کیسے کس کو کلام ہوگا کہ دونوں عالم میں بعد نبیوں کے اونچا تیرا مقام ہوگا۔ نبی کا روزہ ہے جس کا مدفن، رشک عالم ہے جس کا مسکن، خدا کی جنت بھی جس کو ترسے وہ کتنا سی احترام ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔